بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو بات کریں گے پاکستان کی موجودہ پی ڈی ایم حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کے مشترکہ درد سر کی، ان کا ایک سانجھا درد سر ہے، اس ویڈیو کی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کو ہیڈ لائنز نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان نے اعتراف کر لیا شوکت خانم کے فنڈز کی سرمایہ کاری کا، حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور سویڈن میں ایک اور گستاخی کی گئی ہے، ایک بار پھر کیا ماجرا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں، یہ بےہودگی کیوں کی گئی ہے۔ سب سے پہلے بات حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے سانجھے سر درد کی۔ دیکھیے، پاکستان میں اس وقت خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں، یہ آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان بتا رہا ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایم بتا رہی ہے، مرکز میں جو حکومت ہے شہباز شریف کی 26 کلومیٹر کی، وہ بتا رہی ہے کہ الیکشن ہوگا، لیکن الیکشن ہوگا صرف پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، مرکز کے انتخابات وقت پر ہوں گے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار مداخلت کر کے پاکستان میں حکومتوں کو چلنے نہیں دیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان میں سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کا آلہ کار بنے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ پاکستان میں عدالتوں نے نظریہ ضرورت کے تحت اسٹیبلشمنٹ کے اقتدار میں آ جانے کو جائز قرار دیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس سلسلے میں اپنا اپنا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کردار ادا کرتے رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ پاکستان میں جب بھی ہوئے نا الیکشن، وہ ساتھ ساتھ ہوئے، ایک چین ہے، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن، قومی اسمبلی کے الیکشن، حکومت کا وجود میں آنا اور اس کے بعد چلنا یا نہ چلنا، یہ ہمارے ہاں ایک ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اب اس وقت الیکشن ہو جائیں، پاکستان کی جو 65% نشستیں ہیں ان پر الیکشن ہو جائیں اور پورے ملک میں الیکشن نہ ہو، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ اس سوال سے پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو گزشتہ کچھ عرصے میں، اور یہ تقریباً ڈیڑھ عشرے کی بات ہے، کم و بیش 15 برسوں کی بات ہے، بہت تواتر سے مسلسل بین الاقوامی سطح پر تنقید کا سامنا رہا ہے کہ یہ آپ کیا بار بار اپنی حکومتیں گرا دیتے ہیں، بار بار مداخلت کرتے ہیں، آپ اس کو چلنے کیوں نہیں دیتے؟ ہم جمہوریت کے حامی ہیں، ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر آپ لوگ مداخلت کرتے ہیں، آپ لوگ حکومتوں کو خود چلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگ حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں، جو آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا رہا ہے اس سلسلے میں، اور یہ جو تنقید کرنے والے ہیں یہ بھی اپنی ذات میں ڈرامے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ، وہ پاکستان میں جمہوریت کا راگ تو آپ کو سناتا رہے گا، مگر جب موقع ملے گا پاکستان میں مداخلت ہوگی تو امریکہ کہے گا ٹھیک ہے آ جائیے۔ اب چونکہ ہمیں اپنے قدم جمانے کا اپنی مرضی سے موقع ملے گا تو ہم آپ کی مدد بھی کریں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے آ جانے پہ، مشرف کے آ جانے پہ، امریکہ سے ڈالر شالر ملے، پاکستان کی اکانومی مشرف کے آ جانے پہ ہمیں سٹیبل نظر آنے لگی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے پاکستان میں۔ اب ان حالات میں جب پاکستان کو بین الاقوامی برادری سے، پوری دنیا سے یہ بتا دیا گیا کہ اب مت گھسیے گا، تو اب انڈائریکٹ طریقے سے گھسا جاتا ہے۔ ہائیبرڈ رجیم ہے، میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے اپنے شکوے تھے، کیانی صاحب نے ایکسٹینشن لے لی تھی، باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لے لی تھی، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، الیکشن ہو جائے 65% پاکستان میں، پھر بعد میں ہو، اور جب ایک بار ہو جائے گا اور اسمبلی کی مدت 5 سال چلانی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی، تو پھر ہر بار پنجاب خیبر پختونخوا پہلے اور اس کے بعد سندھ بلوچستان مرکز بعد میں، یہ ہوتا رہے ہر 5 سال کے لیے، یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ملک کے معاشی حالات میں یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا، اور اسٹیبلشمنٹ اگر ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی گھسے گی تو بھی اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا اور اس حکومت کا درد سر یہ ہے کہ انہیں الیکشن ایک ساتھ کروانے ہیں، گو کہ تقریباً 15 ارب روپے کے لیے جو ایسٹیمیٹ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا، یہ جو خبر ہے اس کے مطابق 15 ارب روپے سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے 5 ارب روپے دے دیے، 10 ارب روپے مزید فراہم کیے جائیں گے، اور اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اب خیبر پختونخوا میں نگراں وزیر اعلیٰ آ گئے، الیکشن کمیشن آج ممکنہ طور پر نام دے دے گا، اور بہت زیادہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ نام محسن نقوی صاحب کا ہو سکتا ہے۔
تو جن کے بارے میں میری صاف رائے یہ ہے کہ انہیں نہیں ہونا چاہیے نگراں وزیر اعلیٰ. تو اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ یقین ہے کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں افورڈ نہیں کیا جا سکتا یہ کہ سلسلہ ہو. تو اس لیے الیکشن جو ہے وہ ایک ساتھ ہو. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا یہ جو مشترکہ درد سر ہے یہ بھی اس میں ایک عدد رکاوٹ بنا ہوا ہے. یہ جو شوکت خانم اسپتال کی فنڈ کی سرمایہ کاری کا معاملہ ہے، اس میں بڑی باتیں ہونی ہیں کہ عمران خان نے مان لیا، جیسے عمران خان نے آج بتایا ہے، پہلے یہ بالکل چھپا ہوا معاملہ تھا، کبھی سامنے بات آئی نہیں تھی. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب، یہ اپریل کی 6 تاریخ 2016 کا عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے. اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب بتاتے ہیں فار ایوری ونز انفو $3 million آف SKMT شوکت خانم میموریل ٹرسٹ endowment fund that was invested abroad was received back by SKMT in full in July 2015. یہ عمران خان صاحب نے 2016 6 اپریل کو بتا دیا تھا کہ جولائی 2015 میں یہ رقم پوری طرح سے واپس آ گئی تھی. دنیا بھر میں پیسے جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہیں ان کی جانب سے جب کوئی بہت منافع بخش چیز نظر آتی ہے، کم و بیش ایسی چیز ہم کہتے ہیں یقینی منافع بخش چیز، تو اس میں انویسٹ کیے جاتے ہیں. جیسے یو کے میں ہے سیکشن 281، اس کے تحت ایک چیریٹی کے جو ٹرسٹی ہیں ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے پرماننٹ انڈاؤمنٹ کو جو ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ دا چیریٹی ہیز این اینول انکم آف £1,000 اور دا ویلیو آف دا اویلیبل انڈاؤمنٹ فنڈ از اپ ٹو £10,000 or the fund is not entirely given by one person or two or more persons in pursuit. اب یہ جو ہے یو کے میں قانون موجود ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں قوانین موجود ہیں، امریکہ کی کئی اسٹیٹس میں قوانین موجود ہیں کہ انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے اس کو انویسٹ کیا جا سکتا ہے. یہی کام کیا گیا تھا ہمارے ہاں. اب اس معاملے میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف اس معاملے میں بھی ایک عدد کیس چل رہا ہے. ملٹیپل کیس ہیں عمران خان پہ. عمران خان پہ اتنے کیس ہیں کہ اب عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہوتی ہے آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی ملٹیپل کیس ہیں، یعنی ان کے پاس ایک ہوتا ہے نا نمبر 16 کیسز ہیں عمران خان صاحب پہ. عمران خان صاحب پہ اس وقت ملٹیپل کیسز ہیں، تو وہ بھی صحیح نمبر جو ہے وہ ایک بار میں آپ کو نہیں بتا پائیں گے، اس کے لیے ان کو ریکارڈ چیک کرنا پڑے گا. تو یہ چل رہا ہے ہمارے ہاں، اس پر ایک شور ہے. حالانکہ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، یہ دنیا بھر میں باقاعدہ اجازت کے تحت ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں سرچ کروں، یہ جو سویڈن میں گستاخانہ عمل کا معاملہ ہے، اس میں یہ ہوا ہے کہ سویڈن میں یہاں ایک ان کا اپوزیشن کا لیڈر ہے راسموس پالودن. اس نے رجب طیب اردوان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے وہاں ترک سفارت خانے کے باہر احتجاج کا پلان رکھا. ان کی حکومت نے اس کو اجازت دے دی کہ تم جو چاہ رہے ہو وہ کر سکتے ہو، نعوذ باللہ تم گستاخی کر سکتے ہو، بے حرمتی کر سکتے ہو. اور اس نے کی. معاملہ یہ تھا کہ سویڈن نیٹو کا رکن بننا چاہتا ہے، ترکی اس کی مسلسل مخالفت کر رہا ہے. اب یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، لیکن اس پولیٹیکل معاملے میں ترکی کی مخالفت کے لیے آپ رجب طیب اردوان کا پتلا جلا دیتے، آپ ترکی کے پرچم کی بے حرمتی کر دیتے، آپ کچھ اور پلیکرڈز بینرز اٹھاتے، جو احتجاج کا طریقہ ہے وہ کرتے. لیکن اس شخص نے، بلکہ یہاں تو اکثر ممالک میں ہوا ہے کہ یہ چوز کرتے ہیں باقاعدہ کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے مذہبی جذبات جو ہے ان کو ٹھیس پہنچائی جائے. انہوں نے پھر وہی کام کیا اور بڑے دھڑلے سے کیا. انسانی حقوق کے چیمپئن یہ جو بنتے ہیں امریکہ، برطانیہ، اقوام متحدہ، ایسے چیمپئنز ایسے معاملات پر چپ ہوتے ہیں. جبکہ آپ بات کریں نا وہ اسرائیل کے معاملات کی، دیگر معاملات کی، تو فوراً تلواریں نکال کر یہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں. لیکن ایسے معاملات پہ یہ تمام کے تمام لوگ آپ کو چپ نظر آئیں گے. جب مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا معاملہ ہو تو یہ نہ صرف چپ نظر آئیں گے بلکہ اس کو آزادی اظہار ڈکلیئر کرنے میں فوری طور پر آگے قدم بڑھائیں گے. تو معاملہ کچھ اور تھا، کیا کچھ اور گیا. ترکی نے اس پر 2 بار ان کے سفیر کو بلا کر احتجاج کیا ہے، اور جو وزیر دفاع ہیں سویڈن کے وہ آنا چاہتے تھے ترکی مذاکرات کے لیے. رجب طیب اردوان نے کہا کہ اب آپ رہنے دیجئے، جو آپ لوگوں نے حرکت کر لی ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ بات چیت کے لیے آئیں گے، اب آپ اس چیز کو رہنے دیجئے. جو ذرا ڈھنگ کے ممالک ہوتے ہیں وہ بات بھی کرتے ہیں تو اپنی پوزیشن
اپنے مطالبات کے تحت اپنی جگہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہم اکثر ایسے معاملات میں بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. کبھی ہم کھڑے ہوتے ہیں فرانس کا معاملہ لے کر اور ڈنڈے سوٹے لے کر آ جاتے ہیں کہ کرو ابھی کرو اسی وقت کرو ورنہ نہیں جاتے. اور کبھی ہم بھول بھال کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ پیچھے سے چابی بھری جاتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.